عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، جب تک انسان اس دنیا میں ہے اسے مال کی، دولت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، نہ اس کے بغیر کسی چھوٹے کا گزارا، نہ بڑے کا گزارا، حتیٰ کہ کسی ولی اور نبی کا بھی ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ نے ان کو آزمایا، بیمار شدید ہو گئے، پھر اللہ نے ان کو شفا دی، تو غسل کر رہے تھے کہ اللہ نے اللہ کے حکم سے ان پر سونے کی مکڑیوں کی بارش ہو گئی، سونے کی مکڑیوں کی بارش ہو گئی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اسی حالت میں وہ مکڑیاں سونے کی جو ہے نا وہ جلدی سے لپے بھر بھر کے ان کو اکٹھا کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایوب، میں نے تجھے ان سے غنی نہیں کر دیا تھا، میں نے تجھے صحت دی، عافیت دی، تجھے مال بھی دیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میں تیری رحمت سے کبھی بھی غنی نہیں ہو سکتا، کہ مطلب یہ جو مال تو نے جو مجھ پہ یہ بارش نازل فرمائی ہے یہ تیری رحمت ہے، میں اس سے کبھی بھی غنی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جواب بڑا ہی پیارا تھا، اس لیے اللہ کو بھی پسند آیا، تو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی بتایا کہ یہ جواب ایوب نے دیا تھا۔ تو جب تک انسان زندہ ہے یہ دنیا کے جو مال و دولت ہے نا یہ انسان کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد جو بچے ہیں یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی زینت ہے، اور باقی جو اصل ہے وہ تو اچھے اعمال ہیں جو آخرت میں کام آئیں گے۔ تو یہ دنیا میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اکثر لوگ ہمیشہ سے ہی، آج کے دور سے نہیں، ہمیشہ ہی انسانوں کو ایک بڑا شکوہ رہا ہے یا بڑی ان کی ایک جو ہے وہ پریشانی رہی ہے کہ رزق میں اضافہ کس طرح ہو سکتا ہے، رزق میں برکت کس طرح ہو سکتی ہے، تاکہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آسانی سے گزر جائے۔ اگر انسان کو، جس بندے کے اندر ایمان موجود ہونا، ایمان ہو، تقویٰ ہو، دنیا کی طرف سے بے پرواہ ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں آسانی رہے، ورنہ انسان دنیا کی پریشانی میں ہی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام جہاں آپ دیکھیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کی زندگی کیسی تھی اور کتنی مشکلات تھی اس میں، اور آپ کو کتنے کتنے دنوں بھوک برداشت کرنی پڑتی تھی۔ تو یہ جو بھوک تھی یا پریشانی تھی نا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت رزق دیتا تھا، لیکن آپ سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے، اور آپ پر جو یہ آزمائش آتی تھی اس آزمائش میں آپ اس آزمائش کو خود جو ہے بہت دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ مال آتا تھا، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، خود بھوکے بھی رہ لیتے تھے۔ تو یہ نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے کمی تھی، اللہ نے بڑی وسعت دی تھی لیکن آپ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ دنیا میں ایسا کسی کو کرنے کا حکم نہیں ہے کہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور پھر آپ لوگوں کو دیکھتے رہے، لوگوں کے ہاتھوں کی طرح، لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہے، تو یہ ایسا انسانوں کے لیے حکم نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیری سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ، اے اللہ میں فقیری سے، قلت سے اور ذلت سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو رزق میں برکت اور رزق میں وسعت یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ میں ہم انشاءاللہ العزیز چند اسباب تو بہت سارے ہیں رزق میں وسعت کے، لیکن اپنے محدود سے وقت میں جتنے اسباب بیان کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ توجہ سے سنیں، اور ان اسباب کو صرف سنیں ہی نہیں بلکہ ان کو اختیار کرنے کی بھی کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے مال میں، رزق میں، اولاد میں، اللہ تعالیٰ سب میں، علم میں اور عمل میں بھی برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش، جو کہ اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے،
اور ان کو اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کی پکڑ اور سخت ہو، اور وہ بہت وسیع رزق ان کو دیتا ہے اللہ، جیسا کہ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مومنوں کے پھسل جانے کا نہ ہو خدشہ تو ہم ان کے دروازے اور گھر ان کے سونے چاندی کے ہم بنا دیں۔ تو یہ ان کو جو مال ملتا ہے نا وہ ان کے لیے آزمائش اور وبال ہوتا ہے، اور مومن کو جو مال ملتا ہے نا وہ مومن کے لیے انعام بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے اور انعام بھی ہوتا ہے۔ اور مومن وہ کافر جو خرچ کرتا ہے، جتنا بھی خرچ کرتا ہے اس کو اس کا جو ہے وہ وبال اس پر ہوگا، اور جو مومن خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے اگر حلال راستے میں خرچ کرے تو اس کے لیے وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مومن حلال طریقے سے کماتا ہے اور اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اہل و عیال پہ خرچ کرے وہ بھی صدقہ، اللہ کے راستے میں دے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس لیے اس رزق کی میں برکت کے لیے سب سے پہلے ایمان ہو، اور ایمان کے بعد اللہ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری جو ہے وہ چیز ہے جس سے انسان کے رزق میں وسعت آتی ہے اور برکت آتی ہے۔ انسان کے رزق میں وسعت اور برکت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری سے آتی ہے۔ مطلقاً اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی جو اللہ نے تفصیلاً اللہ اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ مثلاً مطلقاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ لوگ یعنی اہل کتاب کے بارے میں فرمایا اور باقی سب کے بارے میں کہ خاص طور پر اہل کتاب جو پہلے یہ تورات کو قائم کرتے اور انجیل اس کو قائم کرتے، یعنی اس کے احکام پہ عمل کرتے۔ یعنی تورات اور انجیل میں کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان کی نبوت پہ ایمان لانا ہے، یہ تھا ان کے کتابوں میں لکھا ہوا۔ وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کی طرف ان کے رب نے نازل کیا ہے یعنی یہ کتاب و سنت، اگر ان کو یہ قائم رکھے اور ان پر عمل کرے نا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو اوپر سے بھی رزق آئے گا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ زمینوں سے بھی رزق نکالے گا، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، کچھ لوگ تو ایسے واقعی وہ ماننے والے، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اکثر کے اعمال جو وہ بہت برے ہیں۔ تو یعنی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے اور کتاب و سنت پہ عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ رزق اتنا دیتا ہے کہ آسمانوں سے بھی رزق برستا ہے اور زمینوں سے بھی رزق برستا ہے۔ اور اس کی پھر تفصیل جو ہے وہ بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، ان تفاصیل میں سے ایک ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ تقوی حرام کاموں سے بچنا اور حلال کام جو ہے ان کو اختیار کرنا، اور خاص طور پر یہ جو تقوی ہے یہ تاجر حضرات جو ہے ان کے لیے یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ تجارت جو ہوتی ہے نا، کاروبار اور تجارت، اس میں جگہ جگہ پہ انسان کے لیے نا فراڈ کے اور دو نمبری کرنے کے موقع ہوتے ہیں۔ تو جو مومن ہے وہ بعض دفعہ تو ہوتا ہے نا کہ کسی کو کون سا پتہ چل رہا ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ انسان اپنے رب سے ڈرے، اپنے اللہ سے ڈرے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اگر آپ نے کسی کو چیز دینی ہے، ہر بندہ جا کے وزن کر کے دینی ہے، ہر بندہ تولتا نہیں ہے، ہر شخص گنتا نہیں ہے، کوئی ہوتا ہے، لیکن اگر ایک انسان تھوڑا تھوڑا سب میں بے ایمانی کرتا رہے تو کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے۔ لیکن اگر انسان دینے میں جول دے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تولو اور جول دو، یعنی زیادہ تھوڑا سا ڈالو، تو اس کا کس کو پتا ہے؟ اللہ کو۔ اس کا حساب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور اسی طرح دو نمبر چیز نہیں دینی، ملاوٹ نہیں کرنی، بے ایمانی نہیں کرنی، لینے دینے میں پورے ایمانداری سے۔ تو یہ جو تقوی انسان جب اختیار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے جو ہے وہ ہر تنگی سے اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، پہلا تو یہ کہ اللہ آسانی فرماتا ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سیئاتی، اللہ گناہوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں آگے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے بلا کر اسے نکال دیتا ہے۔
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں انسان سے گمان میں نہیں کرتا۔ اور اب دیکھیں بہت سارے لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، آپ ان سے کئی دفعہ یہ بات سنیں گے کہ یار ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، اگر ہم اپنے اخراجات شمار کرتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کاروبار چل کیسے رہا۔ اگر اللہ ناشکری، اگر کوئی شخص ناشکری میں اتر آئے تو جو مرضی کرے، لیکن بہت سارے لوگوں سے آپ یہ بات سنیں گے جو اللہ کے بندے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں یار یہ بس اللہ کا ہی فضل ہے کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ رزق دیتا ہے یہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان کی اپنی گنتیاں جواب دے جاتی ہیں کئی دفعہ، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی رزق دیتا رہتا ہے اور وسعت دیتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے جو ہے ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ یعنی ایمان اور تقوی اگر انسان کے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان سے ہم برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ تو اس لیے دوسری چیز جو ہے، پہلے ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اور خاص طور پر دوسری چیز جو ذکر کی ہم نے وہ کیا ہے؟ تقوی، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے احکامات کو ماننا اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا۔ تیسری چیز جو ہے وہ رزق میں برکت کی بہت بڑی، وہ ہے نماز کو قائم کرنا، اور نماز بھی فرصت سے پڑھنا، نماز بھی فرصت سے پڑھنا، اس کو پورا وقت دینا، اور ایسے جیسے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت پر فرض کی ہے۔ نمبر 2، نماز اللہ نے باجماعت فرض کی ہے۔ نمبر 3، نماز کے لیے یہ ہے کہ انسان اول وقت میں نماز ادا کرے اور پہلے تکبیر اولیٰ کا خاص طور پر اہتمام کرے اور امام کے ساتھ بعد جماعت نماز پڑھے، اور پھر نماز پڑھے تو پوری دھیان سے اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح نمازیں اپنی ادا کر لینا، تو جیسے کہ میں نے ایک دفعہ یہ کال بھی اسلاف میں سے کسی کا ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی شخص 5 نمازیں باجماعت پڑھ لیتا ہے نا، وہ عبادات، وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ عبادات کی انتہا ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ عبادات فرائض کیونکہ سب سے زیادہ، اگر کوئی شخص اس نماز کی حفاظت کر لے، بلکہ انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے نماز کی اصلاح کرتے ہوئے، جتنی نماز کی اصلاح ممکن ہے انسان جو ہے وہ اس کو کرتا رہے، تو اللہ کی طرف سے بڑی ہوئی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیغمبر آپ اس پہ پوری ہمیشگی کریں۔ اور یہ جو نماز کا حکم دینا ہے یہ نہیں ہے کہ 1 دن یا 2 دن، بلکہ پوری زندگی اس پہ پہرا دینا ہے۔ انسان بوڑھا بھی ہو جائے تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا نہ چھوڑے، اس پر خود بھی قائم ہو اور بچوں کو بھی اس پہ قائم رکھے۔ لا نسألک رزقا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام کار جو اچھا ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ تو یہاں پر نماز کے ساتھ جو اللہ نے رزق کا ذکر کیا ہے، تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ یہ ہے، یعنی اذا اقمت الصلاۃ اتاک الرزق من حیث لا تحتسب، جب آپ نماز کو قائم کریں گے نا، جو نماز کے حکم کے ساتھ اللہ نے رزق کا ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ اذا اقمت الصلاۃ، جب آپ نماز کو قائم کریں گے تو آپ کے پاس رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں ساری زندگی شکوا کرتے رہتے ہیں کہ جی رزق میں تنگی، رزق میں تنگی ہے، اور فجر کی نماز ان کی ہمیشہ ہی بستر پر ہوتی ہے۔ نمازیں ان کو یعنی باجماعت نماز کو وہ اہتمام ہی نہیں کرتے، کئی ایسے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تو کہتے پتہ نہیں ساڑھے تو کیڑی آزمائش آ گئے، اللہ اکبر، رزق کے دروازے تو خود بند کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے نماز کا اہتمام ہر صورت کرنا ہے، فجر سے لے کے عشاء تک، سب خاص طور پر نماز فجر جو ہم نے پہلے بھی اس کا 2 خطبے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے، خاص طور پر نماز فجر ہے جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے بھی آئے گا۔ ایک تیسری چیز ہے کہ نماز قائم کرنا اور اس کو پورے وقت میں پڑھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، میں ان سے رزق نہیں چاہتا۔
ما اریدو منہم من رزق ولا ما اریدو ان یطعمون، اور نہ میں چاہتا ہوں مجھے نہ میں ان سے کھاتا ہوں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. یہ کوئی نہ کہے کہ جی کاروبار کا وقت ہے نماز بعد میں پڑھ لیں گے، نہیں، رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. تو اس لیے نماز کا وقت ہو تو کاروبار کو بند کر رزق دینا اللہ کا کام ہے. وہی رزاق ہے، اور بڑا رزاق بھی ایسا ہے جو بڑی باریکی سے رزق دینے والا، اور ایک ایک چیز کا رزق دینے والا، اور اس کا پورا حساب کرنے والا ہے. چوتھی چیز حضرات گرامی جو رزق میں وسعت کے لیے ہے وہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور اس خرچ میں فرائض سب سے پہلے، زکوٰۃ جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، اور اس کے بعد نوافل نفلی صدقے کرنا. جیسا کہ ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یبن آدم انفق علیک، کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، تو اپنے جیسے بندوں پر خرچ کر، میں رب تم پر خرچ کروں گا. اب دیکھیں انسان کتنا خرچ کر سکتا ہے، انسان کے پاس کتنی وسعت ہے، اور جب اللہ خرچ کرتا ہے تو اس کے بعد کتنی وسعت ہوتی ہے. اور اس کی چھوٹی سی ایک جھلک، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. یعنی کہ اللہ نے مثال دی ہے کہ 700 گنا تک ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں. کبھی یہ رزق دنیا میں بھی ہوتا ہے یہ وسعت، اور یہ آخرت میں بھی وسعت ہوتی ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے فرضی زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ سب سے بڑی تنگی کے ایک اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے. زکوٰۃ کو اچھے طریقے سے ادا نہ کرنا. بعض لوگ وہ زکوٰۃ ادا کرتے اندازے کے ساتھ، اندازے کے ساتھ نہیں، پورے حساب کے ساتھ ہی خرچ کرنا چاہیے، پورا حساب کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے پھر وہ آپ خرچ کریں. اور پھر نوافل جو ہے نفلی صدقات، ان کا خاص طور پر اہتمام کریں. پانچویں چیز ہے حج اور عمرہ، اس کا اہتمام کرنا. اگر انسان پر تنگی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پیسہ اکٹھا کرے، عمرے کے لیے نکل جائے، حج کے لیے نکل جائے. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہت برکت فرماتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ عمرہ اور حج جو ہے، حج اور عمرہ پے در پے کرو. فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کیونکہ یہ دو چیزوں کو خاص طور پر مٹاتا ہے. نمبر ایک فقیری کو، اور نمبر دو گناہوں کو. کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، جس طرح بھٹی جو آگ کی بھٹی ہوتی ہے وہ لوہے، سونے اور چاندی کی میل کچیل جو ہے وہ ان کو دور کر دیتی ہے. اس لیے حج اور عمرہ جو ہے وہ اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں بہت برکت نازل فرماتا ہے. پانچویں چیز وہ ہے قرآن اور سنت، اس کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کے اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنا. تو یہ تعلیم صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں داخل ہو جائیں، یہ تو سب سے اعلیٰ چیز ہے. اگر آپ کوئی بھی مدرسے میں داخل ہو کے باقاعدہ پڑھتا ہے اور اپنے بچوں کو داخل کرواتا ہے، لیکن اگر کچھ ایسا نہیں کر سکتا تو تعلیم کے دروازے کھلے ہیں. مثلا آپ یہاں پہ تشریف لائیں، صبح حدیث کی کلاس ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ کتنے لوگ تنگی کا ہم سوال کریں نا ایک ایک سے، یقین کریں سارے پریشان ہوں گے. لیکن صبح حدیث کلاس پڑھنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں؟ گنتی کے چند لوگ آتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دیتا ہے. تو اس حدیث کی کلاس جو ہے صبح 9:30 بجے ہفتے کے 4 دن صرف ہوتی ہے، اور وہ بھی چھٹیاں بھی اس میں کئی آ جاتی ہیں، گرمیوں کی، عید کی، رمضان کی، چند دن کے سال کے پڑھتے ہیں. تو وہ دیکھیں اس کا اجر اپنی جگہ پہ اور رزق میں برکت اپنی جگہ پہ. اور اسی طرح تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، قرآن کریم کی تفسیر کی کلاس عصر کے بعد ہوتی ہے. اسی طرح خواتین جو ہے وہ ان کی بھی حدیث کی کلاس اور تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، بلکہ اب تو تقریباً اکثر مساجد میں یہ کلاسیں ہوتی ہیں. تو یہ دین کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑی برکت نازل فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے. ان میں سے ایک بھائی وہ ہر وقت اپنے کام میں مشغول رہتا تھا، اور دوسرا بھائی جو تھا وہ کیا کرتا،
وہ جب بھی فرصت ملتے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آ کے مجلس میں بیٹھ جاتا اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن سنتا، احادیث سنتا۔ تو اس بھائی نے جو کام کرتا تھا نا، اس نے آ کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت کی کہ دیکھیں ہم دونوں ایک کام میں اکٹھے ہیں، میں کام کرتا رہتا ہوں، یہ آپ کے پاس آ کے بیٹھا رہتا ہے، اور جو ہے وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پتا کیا کہا کام کرنے والے کو؟ آپ نے فرمایا کہ لعلک ترزق بہ، یہ جو ادھر آ کے بیٹھا رہتا ہے نا، اور تمہیں جو رزق ملتا ہے، تمہیں رزق اس کے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہاں جو بیٹھتا ہے نا، یہ قرآن سنتا ہے، قرآن کی کلاس میں بیٹھتا ہے اور حدیث کی کلاس میں بیٹھتا ہے، اس کی برکتیں اڑ اڑ کے تمہارے پاس آتی ہیں، اور تمہیں شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن و حدیث اس کو سیکھنا، ان کی کلاسوں میں بیٹھنا، دروس جو ہے وہ سننا، وہ جو ہے وہ اس میں یعنی کہ جو دین کے صحیح درس ہے نا ان میں بیٹھنا، وہ جو ہے وہ جھولے دینے والے اور لوریاں سنانے والے اور اس طرح کی جگتیں مارنے والے یہ اعمال کو ہی تباہ کرتے ہیں۔ علم کی جو کلاسیں ہوں، علم کے جو دروس ہوتے ہیں نا، وہاں پہ آ کے آپ بیٹھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت اس میں رزق عطا فرماتا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک رزق ہے استغفار، رزق کا ایک سبب ہے استغفار کثرت سے کرنا، یعنی یہ استغفار جو ہے یہ صرف زبان سے نہیں بلکہ حقیقت میں اللہ سے توبہ کرنا، اپنے گناہ ایک دن میں انسان سے 50 دفعہ بھی کوئی گناہ ہونا تو اس کو 50 دفعہ توبہ کرنی چاہیے۔ جب تک گناہ کرتا رہے انسان، ظاہر بات ہے سب سے ہوتے رہتے ہیں، اتنے دفعہ انسان کو توبہ کرنی چاہیے کہ انسان استغفار کثرت سے کرے۔ اللہ کے رسول استغفار جو ہے گناہوں سے بھی ہوتی ہے اور استغفار عبادت بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، ایک مجلس میں۔ اس لیے استغفار کثرت سے کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں نے تیرے حکم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں نے ان کو کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ نمبر ایک کیا ہے؟ معافی دینے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، دوسری بات استغفار کرو اللہ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی بہت دے گا اور اولاد بھی بڑی کثرت سے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغات جو ہیں وہ ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے دریا اور نہریں پانیوں سے بھر جائیں گے۔ یعنی استغفار کرنے کے اتنے زیادہ فوائد جو ہے وہ ایک آیت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو بتایا۔ اس لیے کثرت سے اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ نویں چیز وہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ پر توکل کرنا۔ توکل اور بھروسہ یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور کہیں کہ رزق آ جائے، نہیں، آپ رزق کے لیے کوشش کریں لیکن یہ سمجھے کہ ہمارا رزاق کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وسائل اختیار کریں، نوکری کریں، ملازمت کریں، کاروبار کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، لیکن اپنی محنت، مزدوری، اپنی کوشش اس پہ بھروسہ نہ رکھیں۔ بھروسہ کس پہ رکھیں؟ اللہ پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، کہ جو مومن ہیں وہ اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور پھر اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ ان کی مومنوں کی صفات کے کہ اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں درجات بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ درجے ہیں اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ یہ تین اللہ تعالیٰ نے انعامات ذکر فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کوشش کرے اور محنت کرے، لیکن توکل کس پہ کرے؟ اللہ پر۔ گاہکوں پر توکل نہیں، سیزن پر توکل نہیں کہ سیزن نہیں لگے آئے جی، گاہک نہیں آ رہے جی، فلاں نہیں آیا تھا، فلاں نہیں،
کس پر توکل رکھے؟ اللہ پر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو جیسے بھروسہ رکھنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح اللہ پرندوں کو دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، روز خالی پیٹ جاتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کے اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹتے ہیں۔ اب دیکھیں پرندے جو ہوتے ہیں وہ رزق کی تلاش میں جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا، کوئی ڈگری نہیں ہوتی، کوئی ان کے پاس پھوڑا کوئی کوئی آلات ان کے پاس نہیں ہوتے، نہ ان کے پاس کوئی کاروبار ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح رزق عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، اس طرح جو ہے 10ویں چیز وہ ہے صلۃ الرحم، رشتہ داریوں کو ملانا، اور خاص طور پر جو والدین ہیں ان کی اطاعت گزاری کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ رزق میں اضافے کا بہت بڑا سبب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رشتہ داریاں جو ہے، رشتہ دار گھر میں آ گئے، اتنا خرچہ ہو جائے گا، اتنا خرچہ ہو جائے گا، والدین کو دیں گے تو اتنا ہمارے مال میں سے نکل گیا۔ نہیں، بلکہ یہ اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا، دوست احباب پر بھی خرچ کرنا، اور اسی طرح خاص طور پر والدین بہن بھائیوں پر خرچ کرنا، تو یہ بہت بڑا سبب ہے رزق میں برکت کا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی عمرہ فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو، عمر میں بھی برکت ہو اور رزق میں بھی برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، رزق میں وسعت اور برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان پہلے وقت میں اپنا کام شروع کر دے۔ پہلے وقت میں، جو پہلا وقت ہے نا، جو فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، یہ بڑی برکت والا وقت ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، کہ میری امت کا جو پہلا وقت ہے نا، اللہ نے اس میں بڑی برکت فرمائی ہے۔ یہ صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ جو لوگ تھے یہ حدیثیں صرف سنتے ہی نہیں تھے بلکہ اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ تو حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنی، لوگوں کو بھی سنائی، تو انہوں نے کیا کام شروع کیا کہ جو بھی قافلہ کہیں بھیجنا ہوتا تھا نا، وہ فجر کی نماز کے بعد بھیجتے تھے پہلے وقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں بڑی ہی برکت عطا فرمائی تھی انہیں، اور وہ مشہور تھے کہ بڑے ہی مالدار انسان ہیں۔ مدینہ کے جو ہے وہ امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، یا جہاں بھی وہ تجارت کرتے تھے وہاں مشہور تھا کہ یہ امیر ترین لوگوں میں ہے، کیونکہ ان کے پاس بڑا مال ہوتا تھا اور بڑی اس میں برکت ہوتی تھی۔ 11ویں چیز برکت جو جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے وہ ہے شادی اور نکاح کرنا۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی، یا خود لوگ کچھ ہوتے ہیں وہ خود نکاح نہیں کرواتے، شادی نہیں کرواتے، کہ جی کچھ بنا لیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، کچھ جو ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نکاح سے اور شادی سے اللہ ان میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے نکاح کر کے، نکاح پہلے کرنا چاہیے، شادی پہلے کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت برکت فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو بے نکاح لوگ ہیں نا ان کی شادیاں کرو، اپنے غلاموں کی کرو، اپنی لونڈیوں کی کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہیں نا، ان کے پاس مال نہیں ہے، نکاح کرو، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا کہ میں نے ان کی مدد کرنی ہے۔ ان میں سے ایک الناکح الذی یرید العفاف، نکاح کرنے والا جو نکاح کر کے اپنی عزت اور عفت کو بچانا چاہتا ہے، اپنے دین کو بچانا چاہتا ہے۔ 12ویں چیز اولاد ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ آپ کو بتائیں گے کہ جی پاکستان کے مسائل کی وجہ آبادی کی کثرت ہے، حالانکہ اولاد زیادہ ہو تو اس سے برکت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وایاہم،
تم کو بھی ہم رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے. جو بھی نفس اس دنیا میں آتا ہے اس کے آنے سے تقریباً 5 مہینے پہلے اللہ اس کا رزق بھی لکھ دیتے ہیں. پیدا ہونے سے 5 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا پورا رزق، ایک ایک لقمہ جو اس نے کھانا ہے، ایک ایک گھونٹ جو اس نے پینا ہے، اور ایک ایک لباس جو اس نے پہننا ہوتا ہے، ہر سارا رزق اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں اور اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اسی طرح اللہ کا شکر ہر حالت میں کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو تم پر ناشکری کرنے سے میرا عذاب ہی نازل ہوگا اور سختیاں تم پر آئیں گی. اور 14ویں چیز ہے کہ تجارت کے لیے سفر کرنا. اگر انسان ایک جگہ پہ کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑے، اپنا محلہ، اپنا علاقہ، اپنا شہر چھوڑے، کسی اور جگہ پہ جا کے قسمت آزمائی کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، یہ زمین اللہ نے تمہارے لیے بڑی ہی آسان بنائی، اس میں چلنا پھرنا، اس کے کناروں میں چلو، مطلب جو مختلف جگہوں پہ چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کا رزق کھاؤ. جہاں اللہ نے رزق لکھا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس جگہ پہ نہیں لکھا ہوتا، دوسری جگہ پہ لکھا ہوتا ہے. انسان جگہ بدلتا ہے، نوکری بدلتا ہے، تجارت کی جگہ پہ بدلتا ہے، تجارت بدل لیتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے برکت عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا، جو فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد جو نماز ہوتی ہے اس کا اہتمام کرنا. اور یہ اس کا وقت ہم نے ذکر کیا ہے کہ سورج ڈلنے تک اس کا ہوتا ہے بہرحال وقت. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ابن آدم ارکع لی 4 رکعات من اول النہار اکفک آخرہ، کہ اے ابن آدم دن کے شروع میں 4 رکعتیں میرے لیے پڑھ، پورا دن میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا. 16ویں چیز اور آخری چیز جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کا ذکر کرنا، اور خاص طور پر اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو کثرت سے پڑھنا. حضرت نوح علیہ السلام جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے 2 بچوں کو بلایا. آپ نے سنا نا نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا نافرمان تھا، تو وہی بیٹا نہیں تھا، اور بھی بیٹے تھے ان کے. جب فوت ہونے لگے تو ان کے 2 بیٹے اس وقت موجود تھے، تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا تو اور انہیں کچھ نصیحتیں کی. ان نصیحتوں میں سے ایک یہ تھی کہ وَآمُرُكُمَا سبحان اللہ و بحمدہ، میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دیتا ہوں. یہ دیکھیں نوح علیہ السلام نے کب اپنے بچوں کو کہا تھا. تو آپ نے پھر فرمایا فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی نماز سبحان اللہ و بحمدہ ہے. یعنی جو بے جان جو جانور ہیں وہ بھی اللہ کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں، اور یہی ان کی نماز ہے. وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ رزق دیتا ہے. جتنے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، چرندے ہیں، درخت وغیرہ، سب کو رزق کس سے ملتا ہے؟ وہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں تو اس سے رزق ملتا ہے. یہ چند چیزیں تھیں، اور بھی ہیں، مثلا دعا یہ کثرت سے کرنی چاہیے. مختصر ترین دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، سب سے آسان اور سب سے مختصر دعا اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے. ووسع لی فی داری، اللہ میرے گھر کو وسیع کر دے. وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت فرما. تینوں چیزوں کا تعلق جو ہے وہ رزق کے ساتھ ہے. دعائیں کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ بہت برکتیں نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی برکتوں میں، اپنی رحمتوں میں سمیٹ لے، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے.